نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم سامعین، ہمارے وہ بہن بھائی جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ان 5 امور کو ضرور اپنائیں تاکہ ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر طریقے سے گزرے اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ وہ 5 امور میں بالترتیب آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے اور عمل بھی کیجیے۔ نمبر 1، جو حضرات غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں یعنی ہمارے مسلم بہن بھائی، تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں، اپنے دینی فرائض سے غافل نہ ہوں، حتی الوسع نماز باجماعت کا اہتمام کریں اور 24 گھنٹے میں اپنے وقت کا ایک حصہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و تسبیح اور دینی کتابوں کے مطالعے کے لیے مخصوص رکھیں، اور ان چیزوں کی ایسی پابندی کریں جس طرح غذا اور دوا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غذا و دوا اگر انسانی بدن کو زندہ و توانا رکھنے کے لیے ضروری ہے تو یہ چیزیں روح کی غذا ہیں، ان کے بغیر روح توانا نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2، کرنے کا کام، کفار اور لادین لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے گریز کریں اور کفار کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں ان کو ایسا سمجھیں جیسے اس قیدی کو جس کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا ہے، تمام آسائشیں مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الغرض کفار کی نعمتوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، لجاجت و حرص کی نظر سے نہ دیکھیں اور ان چیزوں پر رال نہ ٹپکائیں۔ کفار و فجار کی نکالی سے پرہیز کریں، کیونکہ ملعون اور مبغوض لوگوں کی نکالی بھی آدمی کو انہی کے زمرے میں شامل کرا دیتی ہے۔ نمبر 3، ان ممالک میں حرام و حلال کا تصور بہت کمزور ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے ہر قدم پر یہ دیکھنا لازم ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ اس لیے ان بھائیوں سے التماس ہے کہ اپنے دین کے حلال و حرام کو کسی لمحہ فراموش نہ کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارے دین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے در حقیقت وہ زہر ہے جس کے کھانے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں کسی کھانے میں ملا ہوا زہر نظر نہ آئے تو کسی ایسے شخص کی بات پر اعتماد کرتے ہیں جو لائق اعتماد اور سچا ہو۔ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائق اعتماد اور سچا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقائق سے باذن اللہ واقف ہونا ایسی حقیقت ہے جو ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے۔ پس جن چیزوں کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ناجائز بتایا ہے ان سے اسی طرح پرہیز کرنا لازم ہے جس طرح زہر سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، یہ کام کریں، آدمی کو دیکھ کر بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ ان مغربی اور امریکی معاشروں میں انسان کے بگاڑ کا سامان تو قدم قدم پر ہے، لیکن انسان کی اصلاح و فلاح کا چرچا بہت کم ہے۔ اس لیے ان ممالک میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کو لازم ہے کہ اپنے علاقے اور حلقے میں اچھے اور نیک لوگوں کو تلاش کر کے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا التزام کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ موضوع دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔
جو حضرات اس کام میں جڑے ہوئے ہوں ان کے ساتھ کچھ وقت ضرور لگائیں۔ حق تعالی شانہ ان تمام بھائیوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 5، کرنے کا کام۔ ان بھائیوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ دین کے مسائل ہر شخص سے دریافت نہ کریں، یعنی مسلم بھائی بہن جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان بھائیوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ دین کے مسائل اور ہر شخص سے دریافت نہ کریں، کیونکہ بعض مسائل بہت نازک ہیں، اس لیے کسی محقق عالم سے مسائل پوچھا کریں۔ اگر ان ممالک میں کوئی لائق اعتماد عالم موجود ہیں تو ٹھیک، ورنہ اب تو دنیا سمٹ کر ایک محلہ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان کے محقق اہل علم سے ٹیلی فون پر مسائل دریافت کر سکتے ہیں یا ڈاک کے ذریعے مسائل کا جواب معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔